ایک معاہدہ اور گریٹر اسرائیل کا خواب چکناچور، وہ معاہدہ جس نے خطے کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ پاکستانی میزائلوں کے لیے اربوں ڈالر کا ایئر ڈیفنس سسٹم تک خریدا گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب عمر، اور آج ہم جانیں گے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے نے گریٹر اسرائیل کا خواب کیسے توڑا۔ آج دنیا کا توازن بدل رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدے نے پورے خطے کا نقشہ بدل ڈالا ہے اور گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور کر دیا۔ یہ معاہدہ صرف دو ممالک کے درمیان اتحاد کا نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس نے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو زمین بوس کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ امت مسلمہ اب تنہا نہیں ہے۔ 2025 میں ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی۔ ایران نے کئی ہزار میزائل فائر کی، یہاں تک کہ یہ جنگ 12 سے 15 دن تک جاری رہی۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اسرائیل پر ایک دباؤ ضرور پڑا، مگر فیصلہ کن کامیابی کوئی نہ حاصل کر سکا۔ دوسری طرف پاکستان اور بھارت کا آمنا سامنا ہوا تو صورتحال بالکل مختلف تھی۔ پاکستان نے چند لمحوں میں بھارت کو وہ جواب دے دیا جو ساری دنیا نے دیکھا۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو ساری دنیا خود ہی جان لے گی، اور پھر ساری دنیا نے جان لیا کہ پاکستان اپنا دفاع کرنے میں سب سے آگے ہے۔ اس کے کچھ مہینوں بعد اسرائیل نے قطر کے کیپٹل دوحہ پر حملہ کیا۔ وہ قطر جس کی معیشت دنیا کی نمبر 1 معیشت ہے، لیکن اس کا دفاع سب سے کمزور ثابت ہوا۔ یہی وہ حقیقت تھی جس کو دیکھنے کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، جو نہ صرف گریٹر اسرائیل کے خواب کو توڑنے کے لیے تھا، بلکہ مسلمانوں کے مرکز کی حفاظت کے لیے بھی تھا۔ اور اب حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری ایک ایسے ملک کے پاس ہے جس کا دفاع دنیا کے بہترین نظاموں میں شامل ہوتا ہے۔ قطر کی معیشت مضبوط تھی، دنیا کی بہترین معیشتوں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا، لیکن اس کا دفاع کمزور نکلا، اور اسی وجہ سے اسرائیل نے قطر کے کیپٹل دوحہ پر حملہ کرنے کی جرأت کی۔ دوسری طرف پاکستان کی معیشت کمزور ہے، لیکن اس کا دفاع اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھی دشمن حملہ کرنے سے پہلے 1000 دفعہ ضرور سوچتا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب پاکستان کا جہاز سعودی حدود میں داخل ہوا تو سعودی ایئر فورس نے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ آخر میں یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ ایک کمزور معیشت رکھنے والا ملک دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا۔ 57 اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان کو ہی حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں ملی؟ ان سارے سوالوں کا جواب پاکستان کا ایٹمی طاقت ہونا ہے، اور اس چیز کا اعزاز ہمیں ملا محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے عظیم دوستوں کے ذریعے، جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر کے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اور اسی وجہ سے آج پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا۔ یاد رکھو، معیشت اہم ہے، لیکن مضبوط دفاع اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جس ملک کا دفاع کمزور ہو، اس کی معیشت بھی دشمن کے قدموں تلے رون دی جاتی ہے۔ پاکستان نے ثابت کیا کہ دفاعی طاقت ہی بقا کی ضمانت ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ صرف ایک پاکستانی میزائل شاہین 3 کو روکنے کے لیے اربوں ڈالر کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تک خریدا گیا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ شاہین 3 اسرائیل کو 10 منٹ میں ٹارگٹ کر سکتا ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے۔ سعودی عرب سے پاکستانی میزائل شاہین 3 کو اگر اسرائیل کی جانب فائر کر دیا جائے تو یہ 10 منٹ میں اسرائیل کے کیپٹل کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھنے والے اپنی انگلیاں چبانے میں لگے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ ہوگا، اور جب پاکستان پر حملہ ہوگا تو شاہین 3 ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔